ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت اولاد سے متعلق والدین ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں، کیا کہ انہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بچے کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، آپ اس کو نکال دیں، اب بھی اس کو دماغ سے آپ نکال دیں، اس کے روزگار کے سبب آپ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں مگر اس کی رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اس کو رزق دے دیں گے، جو بھی دنیا میں آیا اس کی رزق اللہ رب العزت نے لکھی ہے، اور اللہ رب العزت بغیر وہ رزق کھائے اس کو موت نہیں دیں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ماں کی چھاتی میں رب ذوالجلال دودھ سپلائی کرتے ہیں، اور یہ بچہ اگر ہمارے کشمیر کے چلے کلان کی سردی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چلے کلان کی سردی میں جب -10 ہوتا ہے، سردی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو ان سردیوں میں اس ماں کی چھاتی سے گرم دودھ سپلائی کرتا ہے میرا رب ذوالجلال، اور جب یہ بچہ جون جولائی کی گرمی میں پیدا ہوتا ہے تو آج رب ذوالجلال اسی ماں کی چھاتی سے ٹھنڈے دودھ کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے اشارہ ہے کہ تم نے رزق کی ٹینشن نہیں لینی، رزق تو میں اس کو دوں گا، تم اس کو کیا کرو، جس کو میں نے ابھی بتایا تھا حی علی الفلاح، نماز، تم اس کو وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا ہے۔ والدین وہ کام نہیں کر پاتے ہیں جو ان کے کرنے کا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بچہ والدین کے لیے بچھو بن جاتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری حضرت رب ذوالجلال، اللہ جانتے ہیں کب تک اس بچے نے دودھ پینا ہے، جب تک دودھ اس بچے نے پینا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے وہ دودھ والے دانت دے دیے، وہ ان دودھ والے دانتوں سے ماں کو کاٹے، زخمی ماں کی چھاتی ہو جائے، لیکن وہ انفیکشن نہیں۔ لیکن اگر پھر بڑی عمر میں اسی ماں کو یہ بچہ کاٹتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہی دوا جو کتے کے کاٹنے پر جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں، وہی انسان کے کاٹنے پر بھی اس طرح کی دوائیں استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت انفیکشن کیوں نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں اس بچے کے زخموں کی شکار ہو سکتی ہے، لیکن اگر کنٹینیوسلی ماں شکار ہوگی، اس کو زیادہ انفیکشن ہوا، یہ ماں اس بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی، اور یہ بچہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ تو والدین اس غلط فہمی کو دماغ سے نکالیں۔ ہزاروں لاکھوں مائیں مر جاتی ہیں اس وقت جس وقت تو اپنے بچوں کو جنتی ہیں، کیا وہ بچے بھی مر جاتے ہیں؟ کیا وہ بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بچے بھی جس کو جتنی عمر اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ اتنی عمر جی لیتا ہے۔ اس لیے والدین کے دل و دماغ میں غلط فہمی رہتی ہے کہ ہمارا کام ہے بچے کو کھلانا پلانا، سکول ٹیوشن وغیرہ، وردی، ٹھیک ہے آپ یہ کام ضرور کریں، لیکن جن چیزوں کے بارے میں میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے وہ سارے کام کرنے ہیں۔ پھر میں یہاں پہ وہ پہلی 2-4 باتیں پھر دہراتا ہوں۔ نمبر 1، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دعا کا اہتمام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور نمبر 2، وہ جو 9 مہینے کی گیپ جو ہے، اس میں والدین بہت ہی زیادہ محتاط رہیں، حلم اور بردباری سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں کافی باتیں بھی پہلے مجلس میں آ چکی تھی۔ اور اس کے بعد جب رب ذوالجلال آپ کو اولاد دے دے گا، اولاد دنیا میں آئے گا، تو اذان والا کانسیپٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہ دل و دماغ میں اسی کو پالیے گا کہ میرا کام تو یہ 5 چیزیں اس بچے کو سکھانی ہیں۔ بقول میں نے ابھی ایک صاحب کو دیکھا، اس نے عجیب بات کہی، کہا تم اپنے بچے کو دین سکھاؤ، دین اسے دنیا میں جینے کا ڈنگ سکھائے گا۔
तुम उसे दीन सिखाओ, दीन उसे रिश्तेदारों के हुकूक बताएगा, वालिदैन के हुकूक बताएगा, पड़ोसी के हुकूक बताएगा, कमजोरों के हुकूक बताएगा, वो उसे दीन बताएगा, मगर तुम उसे पहले दीन बता दो। तो ये 4-5 काम करते वक्त में वालिदैन को एक गलतफहमी रहती है कि मेरी जिम्मेदारी है बच्चे को खिलाना पिलाना, मैं उसका रब आरजी हूं। आप उसके रब आरजी नहीं हैं। अगर आप उसके पैदाइश से पहले या बाद में उसकी मां उसको जन्म देने के बाद मर भी जाती, क्या दुनिया में फिर वो सारे बच्चे मर जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। ये रब्बे जुल जलाल की अमानत वालिदैन के पास है। वालिदैन से गुजारिश है इस अमानत को जाया होने से पीछे रहें, बाज रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को जज़ाए खैर दे।